المستقیم صدق اللہ العظیم۔ کل 10ویں تراویح اور آج کی 11ویں تراویح۔ کل 12ویں پارے کے چھٹے رکوع سے ہم نے آغاز کیا تھا اور سورہ رعد کے اختتام تک ہم نے سماعت کیا، اور آج سورہ ابراہیم سے آغاز کیا، سورہ نحل مکمل کی، سورہ حجرات مکمل کی، اور سورہ نحل کے ہم نے تقریباً 14 رکوع سماعت کر لیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور ہمیں قرآن کی ان آیتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ کل کے درس کا خلاصہ کچھ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف سے پہلے والی سورت سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مال کے اندر کمی کرتی تھی، مکمل تول کر دیتی نہیں، اور جب لینے کی باری آتی تو زیادہ حاصل کرتی۔ تو قرآن نے انہیں فرمایا یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور جو دوسری برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اوپر اچھا مال دکھاتے اور نیچے گھٹیا مال رکھتے۔ تو فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزیں گھٹا کر انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور دیا کچھ اور جاتا ہے۔ پھل فروٹ والے ہیں، سبزیوں والے ہیں، برانڈڈ کمپنیاں جن کے نام ہو جاتے ہیں، ان کا ٹیگ دیکھ کر لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں، مگر وہ اس کے اندر کس قدر خرابیاں، نقصان اور امت کو فساد پھیلانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ذریعے سے ہمیں دعوت فکر دی اور فرمایا کہ جو تمہارے مقدر میں رزق ہے نا، وہ تم سے کوئی لے نہیں سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کیوں کرنا۔ اور جب کاروبار کی بات ہی چلی ہے دکانداروں کی، تو میں آپ سے ایک بات کر ہی دوں کہ عموماً ہمارے کاروباری لوگ، دکاندار یا پھر مال بیچنے والے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ میرے کو اتنے کا مال پڑا ہے خدا کی قسم۔ تو بس یہ جو جھوٹی قسم کھائی ہے، اس چھوٹی سی قسم کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک آپ کے کمائے ہوئے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ مال گرچہ حرام تو نہیں ہوتا لیکن برکت اڑ جاتی ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد کماتے اتنا سا تھے۔ اب آپ پوچھئے جو بزرگ موجود ہیں آج کے، 5 پیسہ 12 آنے، پورے مہینے کی سیلری ان کی 5 روپے ہوا کرتی تھی، اور اس میں بچا بھی لیتے تھے، سیو بھی کر لیتے تھے، خرچہ بھی پورا ہوتا تھا، بادشاہوں سے بڑھ کر زندگی گزارتے تھے۔ اور آج ہم ہزاروں میں کماتے ہیں، لاکھوں میں اڑاتے ہیں، اس کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے اپنے مال سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو ایماندار ہیں، جن کی سیلریاں 20,000، 15,000، 18,000 اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، وہ اس کے اندر بھی اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہے، اور سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دروس کے اندر تقریباً 5.5 ماہ تک ہم نے تفصیل سے ان آیاتوں کو بیان کیا ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا
کہ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا اپنے بھائیوں کو مت کہنا، کیونکہ آپ کے بھائی یہ چاہتے تھے کہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، یوسف کو بھول جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ کسی طرح حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو دور کر دیا جائے تاکہ ان کی توجہ جو ہے وہ ہماری طرف آ جائے۔ ایسے انہوں نے ایک کام کیا کہ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کر اور پھر کنویں سے نکال کر کچھ دنوں کے بعد کسی قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا اور وہ مصر کی جانب چل پڑا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی ایسی دی تھی کہ جیسے ہی وہ غلام بن کر بازار مصر میں پہنچے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سیٹھ، بلکہ خود اس وقت کا سب سے بڑا وزیر وہ بھی وہاں پہنچ گیا کہ کسی طرح یوسف کو حاصل کر لے۔ بولیاں لگی، بالآخر عزیز مصر کے حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت آئی، آپ ان کے گھر میں رہنے لگے۔ کہاں وہ جنگل کی زندگی، پھر کنویں کی زندگی، پھر غلاموں والی زندگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے گھر میں آپ کو پناہ عطا فرما دی، وہ جسے چاہے جیسا رکھے، وہ مالک اور خالق ہے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے حملہ کر دیا وہاں پر عزیز مصر کی زوجہ زلیخا پر، وہ آپ کو اپنے قابو میں لانا چاہتی تھی، لیکن آپ اللہ کے کرم سے بچ گئے۔ موقع ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے موقع پا کر آپ کو اپنے محل کے اندرونی حصے میں 7 دروازے کے بعد جو آپ کا زلیخا کا سیکریٹ روم تھا، کمرہ تھا، اس میں لے بلایا کسی کام سے اور آپ پر غلبہ پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ نے بچایا، آپ دروازے کی طرف بھاگے۔ دروازے گرچہ لاک تھے، بند تھے، کنڈیاں لگی ہوئی تھی، تالے تھے اس پر، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچانا چاہے نا تو راستے خود ہی بن جاتے ہیں۔ جیسے دروازے کی طرف بڑھتے، دروازے کی کنڈیاں ٹوٹ جاتی، دروازے کھلنے لگے، ایک کے بعد دیگر دروازے کھلتے جب 7واں دروازہ کھلا تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ عزیز مصر موجود ہے۔ ابھی حضرت یوسف کچھ کہتے ہیں کہ زلیخا بول پڑی اور کہنے لگی بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے ہی گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یوسف علیہ السلام کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پاک ہوں، صاف ہوں، اس گناہ سے دور ہوں، ایک بچے سے گواہی لے لو۔ تو زلیخا عزیز مصر نے کہا بچہ کیسے گواہی دے گا؟ جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا تو وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہاں جی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، دیکھنا ہے تو ان کی قمیص کو دیکھو، اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوگی تو زلیخا جھوٹی ہوگی، آگے سے پھٹی ہے تو جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔ وہ بچہ جو بولنا بھی ابھی طاقت صحیح طور پر جانتا نہیں تھا، وہ وہاں پر موجود بھی نہ تھا، رب نے اس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کی، اور پھر یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ دیگر اور وزراء کے گھر کی خواتین نے کہا کہ یہ زلیخا کیسی عورت ہے کہ اپنے غلام پر فدا ہو گئی۔ تو آپ نے ایک پلاننگ کی، ساروں کو دعوت دی، اور جب سب دعوت پر موجود تھی، دسترخوان لگ چکا تھا، ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دے دی۔ چھریاں دینے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ قالت اخرج علیہن، آپ ان عورتوں کے سامنے سے گزریے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ان معاملات میں مت پڑھاؤ، لیکن حکم تھا۔ آپ وہاں سے گزرے، عورتیں آپ کا حسن دیکھ کر اتنی دیوانی ہو گئی کہ کب انہوں نے پھل کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی چیر دیں، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو پھر اندازہ لگائیے جس حسن پر حضرت یوسف بھی قربان ہیں، اس محمد الرسول اللہ کا حسن کتنا شان والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلتا رہا۔ آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ جیل میں 2 ساتھی ملے، انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی آپ نے، تو آپ نے دونوں کی خواب کی تعبیر بتا کر کہا کہ ایک تو مارا جائے گا اور ایک کو نجات مل جائے گی۔ جھوٹا الزام لگا ہے کچھ پر۔ پھر جب جس کو نجات ملنی تھی اس سے کہا کہ جب تو اپنے بادشاہ کے دربار میں جائے نا تو میرا ذکر کرنا، کیونکہ آپ تو بغیر قصور کی جیل میں آ گئے تھے، 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اس دوران۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ شیطان نے اس آدمی کو بھلا دیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے بڑا ہی عجیب خواب دیکھا کہ 7 دبلی گایاں ہیں اور 7 تگڑی گایاں ہیں۔ دبلی گایاں تگڑی گایوں کو، جاندار گایوں کو کھا رہی ہیں،
بڑا عجیب خواب تھا. اس نے اپنے سارے لوگوں کو بلایا، کہا اس کی تعبیر بتاؤ. تو اس مجلس میں وہ آدمی بھی بیٹھا تھا جو جیل میں حضرت یوسف کا ساتھی تھا علیہ السلام. اس کو یاد آیا، اس نے کہا میرے کو جانے دو جیل میں جیل میں ایک آدمی ہے، میں اس سے پوچھ کر تمہیں بتاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے. الغرض آپ نے تعبیر بھی بتائی، اس کا علاج بھی بتایا. بادشاہ نے آپ کو بلایا، آپ چلے جاتے، مگر آپ نے لوگوں کو اور عورتوں کو پیغام دیا. عزیز مصر سے کہا ان عورتوں سے پوچھو غلطی کسی تھی، تو عورتوں نے جو ہے اقرار کیا کہ غلطی ہماری تھی. یوسف کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں، عمل دخل نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیل کی زندگی سے بادشاہت والی زندگی عطا فرمائی. آپ پوری دنیا کے وزیر بنے، وزیر خزانہ آپ جو ہے اللہ نے آپ کو اس وقت بنایا. آپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال قحط کے پڑیں گے، اس سے 7 سال پہلے عالی شان کھیتی ہوگی، تو جو ضرورت کا سامان ہے اسے رکھ لیا جائے اور باقی جو اضافی ہے اس کو سیو کر لیا جائے. اور پھر جب 7 سال قحط کے پڑیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا ہم نکال کر لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے، راشن کے طور پر، غلے کے طور پر. یہ خواب کی تعبیر سنانے کے بعد بادشاہ نے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی ہی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا. اب پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے کنٹرول میں کر دی تھی. کہاں عزیز مصر آپ کو خریدنے کے لیے آیا تھا، بازار مصر میں لوگوں نے بولیاں لگائی تھیں، آپ غلام بن کر آئے تھے، بازار میں آپ بک رہے تھے. اللہ نے اب ساری چیزوں کو آپ کی ملکیت عطا فرما دی تھی. اس وقت سارے بچے آپ کے، ساری عورتیں آپ کی کنیزہ بن چکی تھیں. اور اس کی ترتیب کچھ یہ تھی کہ جب 7 سال پڑھے قحط، تو اب پیسہ تو تھا نہیں لوگوں کے پاس. لوگ اپنی جانیں بیچ کر راشن کا پیکٹ لیتے تھے کھانے کے لیے. اپنی عورتوں کو بیچ ڈالا، اپنے بچوں کو بیچ ڈالا، سونے اور جواہرات حضرت یوسف کے حوالے کر دیا. جب 7 سال مکمل ہو گئے ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد، تو 7ویں سال آپ نے اعلان کیا کہ سن لو، آج میں تم سب کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. آپ نے سارے مردوں کو، ساری عورتوں کو، سارے بچوں کو، سارے کے مال انہیں واپس دے دیے. قحط کا سال بھی گزر گیا. 7 سال کے دوران آپ کے بھائیوں کی آپ سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ یہ قحط جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں بھی پڑ چکا تھا. وہاں سے آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، تو گویا آپ ٹوٹل 11 بھائی تھے. ایک آپ کے سگے بھائی بنیامین اور 10 آپ کے سوتیلے بھائی تھے. تو 10 بھائی سامان لینے کے لیے آئے. تو حضرت یوسف نے دیکھتے ہی پہچان لیا، کہا تم کون ہو، کہیں جاسوس تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ہم نبی کے خاندان سے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی وہی پریشانی آئی ہے جو اس علاقے میں ہے، لہذا ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں. رقم جو تھوڑی بہت تھی ان کے گھر میں سب واپس حضرت یوسف کے حوالے کر دی اور کہا اس کے ذریعے سے آپ ہمیں راشن کا پیکٹ دے دیں. اور سارے گھر کے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھ لیے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یعقوب علیہ السلام رو رو کر آنکھوں سے، بظاہر ان کی بینائی جو رونق تھی، روشنی تھی، وہ کم ہو گئی ہے. یہ سن کر بڑا آپ کو افسوس ہوا. آپ نے ان کے گلوں کے اس راشن کے پیکٹ میں آپ نے جو ہے ان کے جو پیسے لائے تھے وہ واپس بھجوا دیے. اور ایک شرط رکھی اور کہا جب اگلے سال غلہ لینے آؤں نا تو اپنے ایک اور بھائی کو بھی لے کر آنا، اگر وہ ان کو لے کر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. جب اگلے سال وقت آیا تو آپ کے سارے بھائیوں نے آپ کے والد سے پوچھا کہ ہم جو ہے غلہ لے کر جانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے بھائی بنیامین کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور غلہ واپس ایک اضافی لے کر آنا چاہتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ یوسف کو جس طرح تم نے کھو دیا ہے اور تم میرے پاس یوسف کو بھی لینے کے لیے آئے تھے اور اس کو بھی تم نے کھو دیا، اب میں اس کو نہیں بھیجوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، ہم پورا سال کیا کھائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیج دیا. جیسے ہی وہ وہاں پہنچے آپ علیہ السلام نے 2 بھائیوں کا پیئر بنا دیا، پہلا دوسرا، اس طرح 10 بھائی. بنیامین اکیلے رہ گئے اور وہ رونے لگ گئے اور کہے کاش آج میرا بھائی یوسف ہوتا نا تو میرے ساتھ جوڑی بن جاتی. یہاں بنیامین کے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ حضرت یوسف نے فرمایا اے بنیامین گھبراتا کیوں ہے، میں ہی تیرا بھائی ہوں، انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، گھبراوت میں ہی یوسف ہوں، تو ٹینشن نہ لے، یہ جو کام کر رہے ہیں رب بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں. اب حضرت بنیامین نے کہا مجھے آپ اپنے پاس روک لیجئے. تو آپ نے ایک ترکیب کی جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا اس علم کے توسل سے، کہ آپ نے اپنا ایک قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور سارے قافلے والوں کو روانہ کیا. جیسے ہی وہ قافلہ نکلا شور اٹھ گیا
کہ بادشاہ کا پیالہ کھو چکا ہے، ڈھونڈو کہاں ہے۔ ابھی یہی قافلہ ان کے بھائیوں کا گزرا تھا، تو فلما اذن مؤذن ایتها العیر، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اے چور، اے سارقون، اے چورو تم کہاں جا رہے ہو، واپس پلٹو۔ تو انہوں نے کہا ہم چور تھوڑی ہیں، ہم تو نبی کے خاندان والے ہیں، لہذا ہمارے سامان میں سے سامان نہیں نکل سکتا ہے۔ تو کہا نہیں، تلاشی ہوگی۔ ساروں کا سامان تلاش کیا گیا، آخر میں بنیامین کا سامان سے وہ پیالہ نکلا۔ سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھ لیا تھا کہ بتاؤ تمہارے والد کی شریعت میں چور کی کیا سزا ہے؟ تو اس وقت کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ اسے روک لیا جائے، قید کر دیا جائے۔ تو اب بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ نکلا، انہیں قید کر دیا گیا، حضرت یوسف کے پاس روک دیا گیا۔ سارے بھائی کہنے لگے کہ انہیں چھوڑ دیں، ہم تو منت سجاد کر کے والد سے لے کر آئے تھے، لہذا آپ انہیں چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں کسی کو رکھ لیں۔ تو آپ نے کہا میں ایسا کروں گا تو گناہ گار ہوں گا، مجرم بن جاؤں گا، کہ چوری اس نے کی سزا اس کو دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بنیامین کو روک دیا گیا۔ یہ بڑے بھائی بڑے پریشان ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنے لگے، اور پھر حضرت یوسف کو برا بھلا کہنے لگے۔ کہا بنیامین تو تھا ہی ایسا، اس کا بھائی یوسف بھی ایسا ہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کر ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو برا کہا جا رہا تھا، لیکن آپ نے کیسا صبر کیا، فصبر جمیل، قرآن فرماتا ہے صبر ہی بہتر ہے۔ پھر آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا، والد کے پاس سارے بھائی گئے اور کہنے لگے ایسا ایسا بنیامین نے کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر جوش میں آ کر کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ بچوں نے کہا بنیامین بھی چلا گیا، اب یوسف کی خوشبو کہاں سے آپ کو آنے لگی؟ کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جاؤ اللہ کا نام لے کر ڈھونڈو، بنیامین کو بھی لے کر آؤ اور یوسف کو بھی ڈھونڈو۔ لوگ یہاں پر آ کر کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے کہ نہیں۔ اگر پتہ ہی نہ تھا تو پھر خوشبو کیسے محسوس کر لی؟ اتنا دور مصر ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو وہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ آپ نے کہا جاؤ اللہ کا نام لے کر ڈھونڈو اور میرے بیٹے دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ پلٹے اور پھر عزیز مصر کے پاس آ کر کہنے لگے آپ ہم پر رحم کیجئے، ہمارے حال پر رحم کیجئے، بنیامین کو واپس بھیج دیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن دیا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے چہرے کے آگے چادر رکھتے تھے۔ اتفاق سے ہوا چلی ہوگی یا کوئی معاملہ ہوگا کہ چادر کا کچھ حصہ اٹھ گیا اور آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کے دانت چمکنے لگے۔ یہ دانت چمکنا تھا کہ بھائیوں کی نظر پڑ گئی، اور جیسے ہی دانت چمکے ہوئے دیکھے بھائی پہچان گئے اور کہنے لگے قال انت یوسف، کیا آپ ہی؟ قالوا انت یوسف انک لانت یوسف، کیا آپ ہی سچ میں یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرا کر کہا انا یوسف وھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے۔ اب جو تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ بڑے پریشان ہوئے دو بھائی اور گر گرا کر معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر آپ نے اپنا کرتا مبارک دیا تبرک کے طور پر، کہا جاؤ اپنے والد حضرت یعقوب کی آنکھ پر رکھ دو، جیسے ہی رکھو گے شفا اللہ عطا فرما دے گا۔ تبرک کی برکت ہی کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا کرتا جب شفا دے سکتا ہے تو میرے محبوب کے بال مبارک بھی شفا دے سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے نے، لوگ انکار کرتے نا تبرکات شریف کا، دیکھیے قرآن نے واضح فرمایا ہے، بات قرآن سے ہو رہی ہے۔ آج 11 تراویح ہو چکی ہیں اور تقریباً ہم نے 14ویں پارے کی آیت بھی تلاوت کر لی ہے، اختتامی آیتیں باقی ہیں۔ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک بات قرآن سے ہٹ کر نہیں، حضرت یوسف کے کرتے نے شفا عطا کی۔ وہاں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مدینے میں کوئی بیمار ہوتا میرے پاس آتا، کیونکہ میرے پاس بال مبارک شریف کے کچھ میرے محبوب کے بال مبارک موجود تھے۔ جب وہ مریض میرے پاس آتا میں انہیں پانی میں غسل دے کر انہیں دے دیتی، وہ بیمار جیسا بھی ہوتا بال مبارک شریف کے صدقے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ تو میرے محبوب کی عظمت بڑی ہی شان ہے، بڑے نرالے ہیں میرے محبوب، اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر وہ جو ہے وہ جبہ رکھا گیا، کرتا رکھا گیا، تو اللہ نے فرتد بصیرہ، آپ کو فوراً بینائی عطا فرما دی۔ اور پھر آپ نے اپنے بچوں سے کہا میں نہ کہتا تھا تمہیں، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے،
ہم یہ سمجھتے تھے کہ یوسف کو تم نے مجھ سے دور کر دیا، میں تو رب کی رضا پر راضی تھا، مجھے سب پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر بچوں نے کہا آپ استغفار کیجئے، ہمارے لیے تو توبہ کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا آج منگل کا دن ہے، میں جمعرات کے دن شب جمعہ تمہارے لیے توبہ اور استغفار کروں گا، اس لیے کہ توبہ اور استغفار اس دن جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے شب جمعہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی۔ پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہوئے، راستے میں استقبال حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ پھر آپ کو محل میں لایا گیا، وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو اب اس خواب کی تعبیر کا وقت آیا۔ اس خواب کی تعبیر میں تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ لوگ تو یہاں یہ دعا کرتے ہیں، تمنا ہوتی ہے کہ ہاتھ ابھی گال پر پھیرے نہیں، فوراً قبول ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے تو 40-45 سال پہلے خواب دیکھا، اتنے عرصے کے بعد جا کر خواب کی تعبیر مکمل ہو رہی ہے۔ وہ خواب کی تعبیر کیا تھی؟ فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی زوجہ یعنی حضرت یوسف کی والدہ اور آپ کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابتی، حضرت یعقوب نے اپنے بچے سے کہا اے یوسف، اے میرے بچے، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، وہ جو تو نے بچپن میں خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر مکمل ہوئی ہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والد اور والدہ کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے صدقے سے آپ کے دیگر بھائیوں کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مبارک واقعے کی ساری برکتیں رحمت نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد جتنی آیتیں بیان ہوئیں رب العالمین ہم سب کو تمام آیتوں اور کی برکتوں سے خوب لطف اندوز ہونے کی سعادت سے مالا مال فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد